ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ وعما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے ابھی 2 پروگرام اور بھی اٹینڈ کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور میری نعمتوں کا چرچا کرو، اسے بیان کرو۔ بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے رب کی، کن کن نعمتوں کا چرچا کریں؟ تو اس سے قبل کہ میں اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو کروں، غالباً صاحب خانہ کی خواہش تھی اور یہ میری ضرورت بھی ہے، میرا موڈ بھی بنتا ہے، اور تو دنیا کو چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو مجھے علی علی کرنے سے روک لے۔ علی علی کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور یہی میری بخشش کا سامان بھی۔ تو آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت سے، اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت سے سماعت کریں گے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار علی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جھوم کے کہیں نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے بیٹوں
سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نجمی وہی صفی وہ رضی وہ نجی، ہاں وہی وہ علی و ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ دور کاٹ چھانٹ کا ہے، غلطی دور کی نہیں، غلطی زمانے کی نہیں، اس زمانے اور اس دور میں رہنے والوں کی غلطی ہے۔ کاٹ چھانٹ کا دور، جس کو دیکھو شارٹ کٹ پکڑتا ہے، کٹ کرو، کبھی غور نہیں کرتے، کبھی فکر نہیں کرتے کہ اگر مسلمان یا اسلام کو ہی لے لے کہ اگر کانٹو گے کتنا چھاٹو گے، اگر صرف نماز پڑھنا ہی، صرف روزہ رکھنا ہی ایک مسلمان ہونے کی مکمل دلیل ہوتا، اس لفظ پر غور کریے گا، مکمل، کمپلیٹ، تو پھر 30 پاروں کی ضرورت کیوں؟ تو جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید، یہ فیت ہے، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 عمل، 1 فیت، تو 10 آیتوں میں کام چل جاتا۔ ایک حکم کے لیے ایک اس کی فضیلت، ایک حکم کے لیے ایک فضیلت، توحید ایک حکم ایک فضیلت، نماز ایک حکم پھر ایک فضیلت، روزہ ایک حکم ایک فضیلت ہے نا، زکوٰۃ ایک حکم ایک فضیلت، تو 10 آیتوں میں کام چل جاتا، یہ پورا قرآن کیوں، یہ 30 پارے کیوں؟ اور انہی 10 آیتوں کے ارد گرد نبی کی باتیں بھی ہوتی،
تو لاکھوں حدیثیں کیوں؟ اگر ذرا سا ہم غور و فکر کر لیں تو کوئی کنفیوز ہمیں نہیں کر سکتا. اس لیے کل میں نے کہا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے، ہر دور میں ٹرینڈ چلتا ہے، جسے ہم کبھی اپنی زبان میں فیشن بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلے ڈریس تک تھا، ہیئر کٹنگ تک تھا کہ فیشن آیا ہیئر کٹنگ کسی اور طرح کی، فیشن آیا تو لباس کسی اور کا. اب تو دین میں بھی فیشن آ گیا ہے، یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ٹرینڈ چلتا ہے، فیتھ پر بھی، ماننے پر بھی. اب آج کل ٹرینڈ کیا ہے؟ شارٹ کٹ، بقراتی، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے بقراتی کٹنگ. اس کی کیا ضرورت؟ یہ شرک، یہ حرام. کر کچھ نہیں رہے، خالی بول رہے ہیں. جو یہ بولتا ہے یہ حرام حرام، اگر تحقیق کرو گے تو شاید وہ بھی اسی میں ملوث ہو، ہے نا؟ تو اسے بولنا ہے. پھر اسی بولنے میں ایک ٹرینڈ آ گیا نا، 5 منٹ میں دین سمجھنے کا. روزانہ 5 منٹ میں دین سمجھتے. اس محفل میں آئے تو 5 منٹ میں سمجھا، پھر کہیں اور بیٹھے تو 5 منٹ میں وہاں کی سمجھ لی، پھر کہیں اور بیٹھے تو 5 منٹ میں وہاں کی سمجھ لی، اور پھر کہیں اور بیٹھے تو 5 منٹ میں وہی سمجھ لی. اب دھکے کھا رہے ہیں، ایک پینڈولم بن گئے ہم، ادھر سے ادھر. حکم تھا صراط مستقیم، سیدھے چلتے جاؤ. بھائی پینڈولم تو آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ اللہ نے کہا نہ نبی نے کہا. اللہ نے بھی کہا صراط مستقیم، اور اشارہ بھی دے دیا، من النبیین صدیقین شہداء و صالحین. کلیئر. لیکن ہمیں پینڈولم بننے کا شوق ہے. 5 منٹ میں سمجھیں گے تو یہی تو ہوگا، کوئی کچھ کہہ دے گا، کوئی کچھ کہہ دے گا. اس لیے بزرگوں کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا انداز دیکھو، ان کا فوکس عمل پر ہے، بولنے پر نہیں. اور وہی بولتے، کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ میں وہی بولوں جس پر میرا عمل ہو، وہی باتیں بتاتے. تو پہلے عمل کرواتے یا عمل کی دعوت دیتے تھے. وہ خالی اس لیے نہیں بولتے تھے کہ مجھے ایک اچھا مقرر سمجھے، یا اس لیے نہیں بولتے تھے کہ موٹا نذرانہ ملے گا. وہ طے نہیں کرتے تھے کہ اتنا دو گے تو بولوں گا، اتنا نہیں دو گے تو نہیں بولوں گا. یہ سب چیزیں ان کے ہاں تھی نہیں، چونکہ وہ جو عمل کرتے تھے وہی بولتے تھے اور اسی کی آپ کو دعوت دیتے تھے. تو آج ہم بحمدہ تعالی، شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس جگہ، اس محفل میں اکٹھا ہیں جہاں عمل کی دعوت دی جاتی ہے. اے کاش کہ اسی طرح عمل کی دعوت کا سلسلہ موریشس کے ہر فرد تک پہنچ جائے، اور اسی طرح سے عملی دعوت دے اور اکٹھا ہوں اور درود کی محفلیں سجائیں. کتنی بڑی نعمت رب نے دی. لیکن ایک ہے نا ہمارے ذہن میں، روزانہ درود ہی پر بات کرتے ہیں، روزانہ کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہے، صرف اسی پہ بات کرتے ہیں. تو نیا اور پرانا، یہ کانسیپٹ اگر ہمارا کلیئر ہو جائے تو ہم بولنا بند کر دیں گے. میرے پیر و مرشد نے، مخدوم المشائخ، تاجدار اہل سنت، اپنے وقت کی تمام روحانی شخصیات کے سردار، زندہ ولی، اور ولایت کے مقام پر اس درجے پر فائز ہیں جہاں ہر ولی کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. وہ مخدوم المشائخ،
وہ سرکار کلاں جو پیروں کا پیر ہے، اور کیوں نہ ہو جب وہ پیر دستگیر کا پوتا ہے تو وہ تو پیروں کا ہی پیر ہوگا۔ اپنوں کا بھی پیر، یعنی گھر میں بھی سب کا پیر اور گھر کے باہر بھی سب کا پیر، ہر پیر کا پیر۔ بات اس کی ہے، اس لیے غور سے سننا۔ بڑوں کی بڑی باتیں بڑے اختصار سے سمجھا دیا کرتے۔ تو مجھ سے کہا کہ نیا اور پرانا جانتے ہو؟ ادب کا تقاضا تھا کہ اپنے شیخ کے سامنے زبان کو جنبش دوں، یہ بے ادبی ہے۔ تو ادب سے ہی کہا حضور آپ بتائیں تو بہتر ہے، میں کیا بتاؤں گا؟ غلام کیا بتائے گا؟ آقا جو بتائے وہ نعمت ہے میرے لیے۔ تو آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ایک دور تھا، ماریشس نے بھی وہ دور دیکھا ہے، جب آپ کے آبا و اجداد یہاں آئے تو روشنی کے لیے رات میں دیے کی ضرورت ہوتی تھی۔ دیا مٹی کا برتن، اس میں تیل ڈال دیا اور کپڑا یا کپاس، روئی، کاٹن جو بھی بولے، اور اس میں آگ لگا دیتے تھے، اس سے روشنی ہوتی تو گھر کا سارا کام کر لیتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا، لانٹین آئی، کیونکہ دیا ہوا سے بجھ جاتا تھا۔ آندھی چلی، گھر اندھیرا، اب ہاتھ سے یوں چھپا چھپا کے کتنی دیر بچائے گا، بجھ جاتا تھا۔ پھر آئیے لانٹین کا پیریڈ، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے تو وہ ہوا سے بچ رہی، روشنی باقی ہے، تو گھر میں ایک جلا کے چھوڑ دیتے تھے کہ تاکہ رات بھر روشنی رہے۔ پھر اور ڈیولپمنٹ ہوا، پیٹرومیکس آیا، ٹھیک ہے، ایئر پریشر سے اس سے اور زیادہ روشنی آئی۔ پھر اور دور ڈیولپ ہوا، بلب آیا، الیکٹریسٹی جب آئی تو 100 واٹ، 200 واٹ، یہ چلا۔ پھر اس کے بعد اور ڈیولپمنٹ ہوا، وائٹ کلر کا آیا، اس میں اور زیادہ روشنی، ٹھیک ہے۔ پھر اسے اور ڈیولپ ہوا تو مرکری آئی، پھر اور ڈیولپ ہوا تو ہیلوجن آیا، اور ڈیولپمنٹ ہوا تو آج ایل ای ڈی آ گئی۔ کم خرچ بالا نشی، یعنی الیکٹریسٹی بھی کم اور روشنی بھی۔ تو سرکار کلا نے فرمایا کہ دیے سے بہتر آپشن لانٹین۔ جب بہتر آپشن آیا تو دیا پرانا ہو گیا، لانٹین نئی ہو گئی، یہ نیا ہے۔ اور لانٹین سے اچھا آپشن آیا پیٹرومیکس کا، زیادہ روشنی ہے، زیادہ بہتر ہے، تو لانٹین پرانی ہو گئی، پیٹرومیکس نیا ہو گیا۔ اسی طرح سے آگے ہم بڑھتے گئے تو ہیلوجن پرانا ہو گیا، ایل ای ڈی نئی ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ بہتر آپشن، روشنی بھی، الیکٹریسٹی بھی کم۔ ہیلوجن میں روشنی تو تھی پر الیکٹریسٹی زیادہ، بل زیادہ آتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے، بھائی لائٹ بند کرو۔ تو نیا اور پرانا کیا ہے؟ بہتر آپشن، میری ضرورت کے سامنے بہتر آپشن آنا۔ تو جو آپشن تھا وہ پرانا ہوگا، جو اس سے اچھا آئے گا وہ نیا ہوگا، یہی ہے نا؟ اب بتاؤ درود کا کون سا آپشن؟ اس سے بیٹر کیا چیز آ گئی؟ اور جب کچھ بیٹر نہیں ہے تو یہ ہمیشہ نیا ہے۔ جب کوئی آپشن نہیں تو چیز بھی نہیں۔ کوئی آپشن لے کے آؤ، اس سے بیٹر لے کے آؤ، تب ہوگا نا پرانا۔ تو غلطی کر رہے ہو نا کہ روز روز ایک ہی بات کر رہے ہیں، بات پرانی ہو گئی، نہیں کریں تو آپشن لے کے آؤ نا، اس سے بیٹر آپشن۔ اور بتاؤ کون سا آپشن بیٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کی روز ملاقات آپ کے نبی سے ہو، روز آپ کا ذکر آپ کے رب کی بارگاہ میں ہو۔ کون سا ایسا طریقہ اپنا ہے؟ شیورٹی ہے 100%، 100% شیورٹی ہے
کہ میرا ذکر میرے نبی کی بارگاہ میں، میرا ذکر میرے رب کی بارگاہ میں ہے کسی چیز میں شورٹی؟ سارے نیک عمل کر لیے اور پھر دعا کی اے اللہ قبول فرما لے، یہ ہے آپشن، اے اللہ قبول فرما لے۔ 1000 نفل پڑھی ہے، پروردگار قبول فرما لے، نہ کرے تو کیا کر لو گے؟ ہڑتال کرو گے؟ کر لو، کیا کر لو گے؟ مر جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہمارا رب، ہر چیز سے اوپر ہے، ہمارا آپ کے بس میں نہیں ہے کچھ، نہ ہم اسے باؤنڈ کر سکتے ہیں معاذ اللہ، ہر چیز سے، ہر بندشوں سے وہ پاک ہے۔ اسی لیے تو ہم جب نیک عمل کرتے ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار عالم تو اسے قبول بھی فرما لے۔ میں نے نماز پڑھی تو دعا کی اے اللہ جب تو نے سجدے کی توفیق دی تو اسے قبول بھی فرما لے، بار بار مجھے نماز کی توفیق دے۔ اے رب میں نے روزہ رکھ لیا مولا تو اسے قبول بھی فرما لے۔ اے مولا میں نے زکوٰۃ دی ہے جسے قبول بھی فرما لے۔ اے اللہ میں نے حج کیا ہے مولا اسے مقبول فرما، مبرور فرما۔ ہر نیک عمل میں دعا یہ، لیکن یہ کیسا نعمت رب کی، درود۔ جیسے ہی درود پڑھا وہ درود فرشتے لے کر حاضر ہوئے ہمارے آقا کی بارگاہ میں۔ جیسے ہی پڑھا درود لے کر فرشتے آقا کی بارگاہ میں۔ یہ کم بڑی نعمت ہے دوست کہ غلام کا ذکر آقا کی بارگاہ میں ہو، اس کا نام لیا جائے تو فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اور جب یہ ذکر ہوا نبی کی بارگاہ میں تو نبی مسکراتے ہیں، نبی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے اس امتی پر سلامتی ہو، اس امتی پر سلامتی ہو۔ اب بتاؤ جس کے لیے نبی سلامتی کا اعلان کر دے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ بگڑ سکتا ہے؟ نو۔ پھر بات یہی نہیں رک گئی، بات آگے بڑھ گئی۔ وہ درود فرشتے لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور وہاں التجا کرتے ہیں اے رب تیرے فلاں بندے نے تیرے حبیب پر درود بھیجا، تو رب تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے میرے فرشتے میرے اس بندے پر میری طرف سے 10 رحمتیں نازل فرما۔ 10 رحمتیں، اللہ کے حکم سے 10 رحمتیں۔ اب بتاؤ اس کا بھی کوئی بدل ہے؟ اور حکم کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کی چرچا کرو۔ اب تمہاری سنوں یا رب کی سنوں؟ تم کہہ رہے ہو بار بار ایک ہی ذکر کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی ذکر کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ کمزور ہے نا، تم نے غور نہیں کیا کہ رب کیا کہہ رہا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو چرچا کرنے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت کہ ایک ہی وقت میں ہمارا ذکر ہمارے نبی کی بھی بارگاہ میں، ہمارے رب کی بھی بارگاہ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مومن کو فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بہترین عمل، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ کوئی بھی ہو، سب سے بہترین عمل درود پڑھو۔ اپنے گھر میں درود پڑھنے کا ماحول بناؤ، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جتنا زیادہ درود اتنی زیادہ رحمت، اتنی زیادہ تمہارے دل میں نبی کی محبت، اور بنا محبت نبی خاتمہ بالخیر نہیں، بنا محبت نبی نماز نہیں، بغیر محبت نبی روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں اور علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو ایسی کہ دل میں نبی کی محبت ہو اور پیشانی رب کے سامنے ہو، تو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔
تو برادران ملت اسلامیہ، اس چھوٹے سے وقت میں جو بات میں نے آپ کے کہی، اللہ کرے آپ کے ذہن میں بس جائے، ٹھیک ہے؟ جس دن بس گئی نا، تو جب جہاں کہیں بھی درود کی محفل سجے گی، آپ نے گھر میں نہیں رہو گے، سیدھے وہیں پہنچو گے۔ اور ہر گھر کا ایک وصول ہو، عورتیں جب کھانا بنائیں درود پڑھتے ہوئے بنائیں، انشاءاللہ جو کھانا تیار ہوگا ڈاکٹر کے پاس آنا جانا بند ہو جائے گا۔ صحت مند ہوگا وہ گھر جو ماں دودھ پلائے اپنے بچے کو، درود پڑھتے ہوئے پلائے، تو بڑا شریف النفس وہ بیٹا ہوگا، بڑا ہی شریف النفس وہ بیٹا ہوگا۔ جب بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹیبل پر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، کم سے کم 11 بار درود پڑھ لو اور پھر اپنا سبجیکٹ پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ علم حاصل کرو نا، ورنہ شیطان بغل میں بیٹھ جائے گا، نہ جانے کدھر لے جائے۔ تو پہلے رب کی رحمت لے لو اور نبی سے سلامتی لے لو، پھر علم حاصل کرو۔ وہ علم نافع ہوگا، وہ علم نافع ہوگا۔ تو زندگی کے ہر کام سے پہلے، اسی لیے تو کوئی دعا ایسی نہیں اگر درود کی ڈالی میں سجا کر نہ بھیجا جائے، معلق لٹکی رہے گی، ایسے ہی جیسے آج کے اس فیشن والے دور میں 5 منٹ والے پینڈولم بنے ہوئے ہیں، ایسے ہی گھومتے رہ جائیں گے۔ اگر دعا کی بھی قبولیت چاہیے تو ہر دعا سے پہلے، ہر دعا کے بعد درود پڑھ لیا کرو، یعنی درود کی ڈالی میں اپنی باتیں، اپنی التجا اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچانا ہے نا، اسی میں سجا لو، انشاءاللہ وہ فوراً وہاں پہنچ جائے گی، اور حکم ہوگا 10 رحمتیں۔ یہ تو ہم بشر ہیں، ہماری تسکین کے لیے کہا گیا ہے، چونکہ بے صبرے ہیں نا، بے صبرہ نفس ہے، تو تسکین کے لیے کہا گیا 10۔ یہیں رک جاؤ گے؟ رب ہے 10 کہا ہے، بس نہیں کہا ہے، یہ تو تسکین کے لیے کہا 10۔ دینے والا رب ہے، کیا کیا دے گا، کیسے کیسے دے گا، کہاں کہاں دے گا، کس کس طرح دے گا، کیا کیا دے گا، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، مضبوطی کے ساتھ درود کی محفلیں سجایا کریے، اپنی غلامی کا بھی ثبوت دیجیے، اپنی بندگی کا بھی ثبوت دیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سلامتی بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔